السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، ورڈز کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 49 سے 59 تک، آیت 49 to 59۔ و اور، اس جب، اس کا لفظ آج کے سبق میں بہت بار آئے گا۔ اس کا معنی ہوتا ہے جب، جب کہ، جس وقت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جب، جب کہ، جس وقت۔ اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اذکروا سے، یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب۔ خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں رہ رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی ہسٹری کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرو، جب نجیناکم، نجینا، نجا ینجی، نجات۔ نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا۔ تو یوں ہے نجی اور پھر ہے نا کا مطلب ہے ہم، کم تم کو، یعنی تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، تمہارے انسسٹرز کو۔ یعنی کم سے مراد تم اس وقت کے بنی اسرائیل نہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے، اس سے مراد کون بنی اسرائیل ہے؟ پاسٹ کے۔ یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو، اور نجات کا روٹ نون جیم واو۔ من آل فرعون، من سے، آل فرعون، آل کا مطلب ہوتا ہے فالوورز، متبعین، پیروکار۔ جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو پارٹی ہو، کسی کی جماعت ہو۔ فرعون، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹائٹل، نام نہیں تھا۔ اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے۔ آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی صرف ایک فرعون نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت، قوم۔ یعنی فرعون تو تھا ہی ظالم، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے فالوورز بھی تھے ساتھ۔ یسومونکم، یسومون، سام یسوم، صوم، لفظی معنی ہوتا ہے چرانا۔ چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو، خاص طور پہ چرانے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اونٹ کیا کیا کھاتے ہیں کچھ پتہ؟ پتے، اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ ہوتے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا، اس کو چکھنا۔ تو یسومون کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو، یعنی چکھاتے تھے تم کو۔ یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے، فرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا۔ اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو، مجبور کرتے تھے تم کو۔ سو، برا، سو ان سے اسم ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، بری لگے، قبیح ہو، بدصورت ہو، سو۔ العذاب، عذاب پیچھے پڑ چکے۔ تو اس لائن میں کون کون سے نئے لفظ ہیں؟ نجیناکم تو اردو میں بھی آتا ہے، نجات کا لفظ۔ آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے۔ فرعون تو جانا پہچانا ہے۔ سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے۔ تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس، یسومونکم۔ یذبحون، ذال باحا روٹ ہے، ذبح یذبح تذبیح، تفعیل کے وزن پر۔ جیسے تعلیم، علم یعلم تعلیم تھا، ایسے ہی ذبح یذبح تذبیح مبالغہ کے لیے آتا ہے، خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا۔ تو ذبح سے بھی بات بن جاتی ہے، ذبح یذبح سے، کہ وہ ذبح کرتے تھے، لیکن ذبح نہیں کہا، کیا کہا؟ ذبح۔ معنی ایک ہی ہے، وہ ذبح کرتے تھے، لیکن سینس فرق ہے۔
جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں نا، وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانیں. اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا یذبحون، یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یذبحون کی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. ذبح کرنا ہے یعنی سلاٹر کرنا، لیکن ذبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا، ہیپ ہیزرڈلی نہیں. جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا، اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چھری پھیرتے ہیں. اور ذبح کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی، یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے، یعنی کثرت سے ذبح کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے. ابناءکم، ابنا کا واحد کیا ہے؟ ابن، پیچھے پڑھایا تھا میں نے، بیٹے کے لیے آتا ہے. ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون، پیچھے پڑھا لا یستحیی. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں، ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات. حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا، اور حیات ہوتا ہے زندگی. اگر یستحیون کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے، زندگی چاہنا کسی، اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا. یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ ذبح کا اپوزٹ آ رہا ہے. یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں نا، وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے اچھا پیچھے تو آپ نے یستحی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا. وائی؟ آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا؟ تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، کہ یستحی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں، حیا بھی اور حیات بھی. پیچھے ہم نے حیا سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیا ہی معنی بنتا ہے، اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا کیونکہ یذبحون کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے. یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا. یستحیون، استحیا، یستحیی، استحیا، حیات سے، ہا یا اس کا روٹ ہے. زندہ رہنے دیتے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. یہاں بنات نہیں کہا گیا، عورتیں کہا گیا، جس میں لڑکیاں، عورتیں، بڑی چھوٹی سب شامل ہیں. اور نساء جو ہے جمع ہے، پلورل ہے. اس کا جو واحد ہے وہ امرأتن ہوتا ہے، کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجیے، ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اور فی میں، ذالکم، زا ہوتا ہے اسم اشارہ، کہاں پڑھا پہلے؟ ذالک الکتاب، شابش. کم جمع کے لیے ہے. کیوں جمع آیا ہے؟ کیونکہ نجیناکم ہے، یسومونکم ہے، ابناءکم ہے، نساءکم ہے، تو اسی مناسبت سے ذالکا نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ ذالکم، جمع سے خطاب ہے. بلاء، آزمائش، اردو میں استعمال ہوتا ہے بلا، با لام واو اس کا روٹ ہے، آزمانا، بلاء. اور بلا جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی. بلا دونوں طرح سے ہوتی. کیسے؟ خوشی سے بھی اور غم سے بھی، تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی. نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی. من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کے. رب کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے رب؟ جی ہاں، خالق، مالک، مدبر، رازق بھی اس میں آتا ہے. عظیم، بہت بڑی. عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور روٹ کیا ہے؟ عین ضا میم. پیچھے کہاں پڑا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم کہتے ہیں بہت بڑا. تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس جب، کیا معنی ہے اس کا؟ اذکرو، یاد کرو، ریممبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. فرقنا، پھاڑا ہم نے، فرق، فراقا، فرق.
فرق کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا. فرق یفرق فرقن، پھاڑنا، پارٹڈ، اسی سے پارٹی بنتا ہے اور عربی میں فرقہ کہتے ہیں. فرقہ کا لفظ سنا کب؟ فرقہ بندی، پارٹی بازی. فرقنا بکم، بکم ساتھ تمہارے، یعنی تمہارے لیے مراد ہے. البحر سمندر کو، بحر کہتے ہیں پانی کا وسیع علاقہ. فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو. فا پھر انجینا، نون جیم واو وہی پیچھے نجینا والا ہی ہے. انجا ینجی انجا نجات دینا، مصیبت سے چھٹکارا دینا. کم تم کو اے بنی اسرائیل. وا اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، غین را قاف، اغرق یغرق اغراق ڈبو دینا، ڈراؤن کرنا. آل فرعون فرعون کی آل کو. وا اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. تا کس کی علامت ہے؟ روٹ کیا ہے؟ نون زارا نظر، نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. اور واو اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے. اور نظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا. بصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سامنے سے بھی اور اندر سے بھی، دونوں طرح. لیکن نظر کیا ہے؟ سامنے سے دیکھنا. اور تم دیکھ رہے تھے. واہ اور اس جب کیا معنی ہے؟ اذکرو یاد کرو. وعدنا واو عین دال اس کا روٹ ہے. وعدہ لیا ہم نے، لیکن وعدنا نہیں ہے، وعدنا ہے. الف آ گیا ہے بیچ میں. جب الف آ جاتا ہے تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے، دو طرفہ. وعدنا دو طرفہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کس بات کا؟ کہ تم کوہ طور پر آؤ. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جواباً وعدہ کیا؟ اگر تم وہاں آؤ گے تو میں تم کو کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا. تو اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ کر لیا. کس بات کا؟ کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پر تم آؤ تو میں بھی وہاں ہوں گا، میں تمہارا علاج کروں گا. تو وعدنا اپوائنٹڈ ٹائم کے ساتھ، یعنی کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ وعدہ لیا. وعدہ لیا ہم نے، وعدہ یواعد مواعدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا وعدہ کیا اور اللہ نے کتاب دینے کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. 40 40 را با عین ربع اس کا روٹ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ بتائیے. ربع اور اربع اور رابعہ، کسی کا نام نہیں آپ میں سے؟ اس کا بھی روٹ یہی ہے. لیلتن رات، عربی زبان میں دن کی بجائے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم دن اور رات کو گنتے ہیں. اردو میں تو دن کا ہوتا ہے اور انگریزی میں ڈیز کہتے ہیں، نائٹ نہیں کہتے. لیکن عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی میں دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ رات سے ہوتا ہے. 40 راتوں کا، لیکن اس سے مراد صرف نائٹس نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ رات کو وہاں جانا اور واپس دن کو آ جانا ہے. کیا ہے؟ دن اور رات سب اسی میں شامل ہیں. ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے. اتخذ کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ خا ذال، اخذ، اخذ یاخذ. اور یہاں پر کیا ہے؟ اتخذ یتخذ، اتخاذ پکڑنا. پھر پکڑ لیا تم نے، بنا لیا تم نے. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. العجلہ بچڑے کو. بچڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ. پیدائش سے لے کر 1 مہینے تک کی عمر کو عجل کہتے ہیں. کب تک وہ بچہ رہتا ہے؟ 1 مہینے تک. وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. عجل چھوٹی سی گائے، گائے کا بچہ عجل. بنا لیا تم نے عجل کو، یعنی بچڑے کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. وہ محذوف ہے، یہاں ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا یہ کہنا بھی کہ وہ گائے بھی نہیں، گائے کا بچہ، اس کو خدا مان لیا جائے. کوئی عقل مند انسان اپنے بچے کو اپنا باپ بھی نہیں مانتا. اور یہاں پوری قوم بنی اسرائیل
میجورٹی گائے کے بچے کو خدا کہہ رہی ہے، اس سے زیادہ پاگل پن ہے کوئی؟ العجل، بچڑے کو، گائے کے بچے کو تم نے خدا بنا لیا، اور وہ ان کے لیے سامری نے سونے سے بنایا تھا۔ من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اس کے جانے کے بعد، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم تھے۔ ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی جمع کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، اور تم ظالم تھے۔ ظالم کا لفظ جو ہے ذو لام میم سے ہے، ظلم، ظلم کہتے ہیں نقص کو، کمی کرنا، اور ظلم کی تعریف عربی میں یہ بھی کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ بہت دفعہ آئے گا لفظ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا۔ ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ مثلا اگر آپ نے کسی سے $10 ادھار لیا تو واپس آپ اس کو صرف 5 کریں اور کہیں چلو چھٹی کرو 5 کے بعد، تو آپ نے اس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کیسے؟ اس کے حق میں کمی کر کے، کم دے کر۔ ثم، پھر، عفونا، معاف کر دیا ہم نے، عین فا واو، عفا یعفو، لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا، بدلہ نہ لینا۔ forgive and forget، معاف کرنے کے لیے غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا، غفرہ ہوتا ہے only forgive، لیکن عفو کیا ہے؟ forgive and forget۔ عفا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، چھپا دو، بھول جاؤ، بس ختم، خلاص۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو قبر کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اور ویسے بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے صرف جسم کا خیال رکھتا ہے نا، اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی، اس کا گوشت کھایا تو ختم، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کس نسل کی ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، آپ کو مطلب ہوتا ہے کھانے سے۔ آپ نام بھی نہیں اس کو پوچھتے، نسل نہیں پوچھتے۔ کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کون سی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں؟ نہیں۔ اس کا رنگ کیا تھا، کالی تھی، گوری تھی، سائز کیا تھا، دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی نہیں کسی نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ بیف ہے، بس ٹھیک ہے، خرید لیا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں۔ ہم جو انسان ہیں نا، یعنی میں جو ہوں، میری زندگی کے 4 حصے، میں 4 چیزوں کا مجموعہ ہوں: جسم، روح، دل، دماغ، بولتے ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان 4 چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا۔ ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، مثلا کہ ہم کھائیں، پئیں، سوئیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے۔ کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے، اسی فکر میں رہیں اور اسی میں اٹھیں اور اسی میں رہیں سارا دن، پھر اسی میں سو جائیں، پھر سویرے اٹھ کے پھر وہی، اور بس ختم؟ نہیں، اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا۔ دوسرا حصہ ہے ہمارا روح، جسم اور روح۔ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، میت ہے، مردار ہے۔ جب روح نکل جاتی تو پیارے سے پیارا عزیز رشتہ دار پڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ نام بھی نہیں لیتے، کیا بولتے؟ میت اٹھا لی۔ مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے اس کا نام لے کے کہ اس کو اٹھا لیا، کہتے ہیں میت، میت دفنا دی، میت یہ میت۔ کیوں میت میت ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے کیونکہ روح نکل گئی، تو روح بہت اہم چیز ہے۔ لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں، روح آسمان سے آتی ہے، اور غذا بھی اس کی آسمان سے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی، دین کا علم، قرآن۔
اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو۔ جسم کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھو، تھک گئے ہیں۔ لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ جسم کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، لیکن روح کو ایلیویٹ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، روحانی طور پہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ روح کے تقاضے بھول رہتے ہیں، اپنے آپ کو کچلتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم صرف جسم اور روح بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ نے دل بھی رکھا ہے اور دماغ بھی رکھا ہے۔ دل میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات، خوشی، غم، محبت۔ اگر کسی دل میں کوئی محبت ہی نہیں تو وہ دل کیسا ہے؟ مردہ۔ اس دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، جو خوشی دیتی ہے انسان کو، اللہ کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اور پھر اللہ والوں کی محبت، ہر اس چیز کی محبت جس سے اللہ محبت کرے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ تو انسان کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں اس کے جذبات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے والدین کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، رشتوں کی، دوستوں کی، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں نا۔ اب اگر کوئی انسان کہے مجھے کسی کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے والدین سے بھی کوئی محبت نہیں، اور اولاد سے تو میرے کو غرض ہی نہیں، اور دوست تو میں نے کبھی آج تک کو بنایا ہی نہیں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ زندہ انسان؟ مردہ۔ اور شادی تو کرنی نہیں، کیونکہ شادی کرنا تو تقوی کے خلاف ہے اور پرہیزگاری کے خلاف ہے، نہیں۔ تو دل کے تقاضے ہیں کچھ، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دماغ۔ دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی؟ غور و فکر، پڑھنا لکھنا، علم حاصل کرنا، کائنات میں غور و فکر، مختلف چیزوں کو جاننا۔ جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے، آپ کا دماغ جو ہے اتنا ہی اس کا زنگ اترتا چلا جائے گا، وہ چمکے گا۔ تو ایک معتدل انسان جو ہوتا ہے، اس کی زندگی کے یہ چاروں پہلو اکٹھے گرو کرتے ہیں۔ اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اسی لیے ایک پرفیکٹ دین ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں چیزوں کے اندر بیلنس کرنا سکھاتا ہے، اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے۔ حلال کھانا پینا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر بھی عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس میں سے اپنے دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے۔ اسی طرح دماغ کے، روح کے، جسم کے، تو کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر کیا نہ ہو، ان چار ضروریات کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ اب کمپیریزن آپ خود کر سکتے ہیں۔ بعض ادیان میں کیا ہے؟ کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم، شادی کرنا تقوی کے خلاف۔ بعض میں کیا ہے کہ پڑھنا لکھنا اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں، اور بعض لوگوں نے ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا فاقے کاٹ کاٹ کے جن کے پسلیاں باہر نکل آئیں اور پیٹ اندر چلا گیا، اور کہا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں اور اتنے عرصے تک انہوں نے کھایا نہیں۔ دین اسلام میں خود کو بھوکا مارنا بلا وجہ ظلم ہے، اسی طرح شادی نہ کرنا ظلم ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو اس چار پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان میں سے کمی کر دے۔ کس میں؟ کسی ایک چیز کو ختم کر دے کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے، نہیں، کچھ بھی باہر نہیں ہے، سب اندر، لیکن جائز اور حلال طریقے سے۔ نہ کھانا حرام کے راستے سے ہو، نہ نکاح سے باہر کی تعلق ہو، اور نہ ہی انسان ایسی چیزیں پڑھے لکھے کہ جس میں خدا کا ذکر ہی نہ ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ اصل میں چونکہ آگے قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹس بار بار آئیں گے۔ کہیں میں کہوں گی کہ طیبات کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے کھانا بھی عبادت، یہ کہاں سے عبادت ہو گیا؟ کیونکہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان۔ ہم انسان ہیں، اس کا سبجیکٹ، اور انسان جو ہے وہ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چار چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔
ثم عفونا، ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم کو، من سے، بعد بعد کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبل، ذالک اس کے، لعلکم لعل شاید کے، تاکہ، کم تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، تا شین کاف را اور واو نون، شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا اور عمل سے اطاعت کرنا، کس کی؟ محسن کی، جو ہم پر احسان کرے۔ تو بنیادی طور پر شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ دابت الشکور کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا کیا کرے؟ ذکر کرے کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، کہ مالک اس کی خوب پرورش کر رہا ہے۔ اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر۔ اور عام زبان میں ناشکری اور شکایتی رویہ۔ اور اس جب، کیا معنی اس کا؟ اذکرو، آتینا دی ہم نے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ آتینا کا ماضی مضارع کیا ہے؟ آتا یؤتی، ایتا دینا۔ موسیٰ پیغمبر ہے، الکتاب کتاب، اور یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ والفرقان اور فرقان، فرقان کا روٹ ہے فا را قاف، فرق، الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ پیچھے پڑا فرقنا، فرقان اسم مبالغہ ہے، جیسے رحمان تھا فعلان کے وزن پر، ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر مبالغے کے لیے۔ ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے، اور مراد اس سے تورات ہے یا معجزات، دو معنی لیے گئے اس کے، لکھ لیجئے۔ فرقان کے دو معنی ہیں، کیا؟ ایک ہے تورات اور دوسرے معجزات، میریکلز۔ لعلکم تاکہ تم کون؟ بنی اسرائیل، تہتدون ہدایت پا جاؤ، اہتدا یہتدی اہتدا، راہ ہدایت پہ چلنا۔ اور ہدایت کی کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ہدایت علمی اور عملی، ہدایت علم اور توفیق، ارشاد اور توفیق۔ اور اس جب، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، یہاں کیا کیا جمع ہے؟ لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واسطے، کہاں پڑا پیچھے؟ للہ، جی، قوم ہی اس کی، کس کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یا قومی، یا کیا ہے؟ حرف ندا، قومی میری قوم، ان بے شک، کم تم نے، ظلم ظلم کیا تم نے، ظلم زوئے لام میم روٹ ہے، اور تم کا کیا مطلب ہے؟ تم، اردو میں آتا ہے تم، جی، ظلم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی، انفس نفسوں پر تم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم بے بوجہ، بے کے کئی معنی نا، ان میں سے ایک معنی کیا؟ بے وجہ، وجہ سے، سبب۔ اتخاذ، اتخذ یتخذ، اتخاذ بنانا، بنانے، کم تمہارے بنانے کی وجہ سے، العجلہ بچڑے کو، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فا پس، توبو تم سب توبہ کرو، تابہ یتوبو توبہ، کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا، توبو توبہ کرو، الہ طرف، تابہ یتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا، لوٹو طرف، بارئکم اپنے رب کے، اپنے پرورش کرنے والے کے، بارئ برأ یبرأ سے ہے، خالق کے معنوں میں، عدم سے وجود میں لانا، مادے کے بغیر پیدا کرنا، بغیر کسی چیز سے پیدا کر لینا، وہ ہوتا ہے بارئ، یعنی جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، اس نے نئے سرے سے بنا لی۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی انوینشن ہے، ایجاد ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک چیز سے دوسری، کوئی حقیقی موجد نہیں۔ حقیقی موجد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔
فقتلو فا پس اقتلو قتل کرو، قاف تا لام روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، اب زیادہ تو وضاحت کی ضرورت نہیں نا، ذالکم خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پروردگار کے، خالق کے، فا پس تاب علیکم وہ مہربان ہوا تم پر، تاب علی کہاں پڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں نہیں پڑا آخر میں، فتاب علیہ یعنی اس نے توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، یہ بھی مبالغے کے لیے، یعنی جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، عاجز ہی نہیں آتا، جتنی دفعہ مرضی کرو، دن میں 100 دفعہ کرو، 100 دفعہ خوش ہوگا، الرحیم بہت رحم کرنے والا، کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر۔ رحمت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، رحمت عام اور رحمت خاص۔ رحمت عام کس کے لیے ہے؟ کل مخلوق کے لیے، اور رحمت خاص صرف مومنین کے لیے۔ اور اس جب، قل تم کہا تم نے، قل تم روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام، واو تو ہے کوئی نہیں، حروف علت، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لن ہرگز نہیں، اور کیا کیا ہے حروف نفی؟ لم، لا، لیسا، ما، نؤمن آمن یؤمن ایمان، اس کے بعد یہ جو لام آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ہے اعتبار کرنا، ورنہ ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے تصدیق کرنا، خود کو کسی کی امان میں دے دینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، اور یہاں آمن لا کا مطلب ہے کسی پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، کسی کی تصدیق کرنا بھی معنی لیا جائے گا۔ ہم تم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو، نرا کا ماضی ہے رآ، یرا مضارع، اور نرا ہم دیکھ لیں، نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ اللہ کو، جہرتن سامنے، جیم ہے رے جہر اردو میں استعمال ہوتا ہے، جہری اور سری نمازیں، جہری کون سی ہوتی جو بلند آواز سے پڑھی جاتی؟ بیسیکلی جہر کا لفظ جو ہے نا وہ آواز کے نمایاں ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے کے لیے بھی جہری کا لفظ ظاہر کے معنوں میں آتا ہے۔ فا پس اخذتکم پکڑ لیا تم کو، اخذا یا اخذ سے، کس کو پکڑ لیا؟ بنی اسرائیل کو، الصاعقۃ بجلی نے، زوردار چیخ نے، صاعقہ یصعق، پیچھے ہم نے پڑھا تھا صاعقہ کون سی بجلی ہوتی ہے اور اس کی جمع کیا تھی؟ صواعق، جی کسی کو یاد ہو کچھ؟ من الصواعق کیا تھا اس میں؟ 2 چیزیں تھیں، نمبر 1 چمک اور نمبر 2 کڑک، آواز بھی اور روشنی بھی۔ صاعقہ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، تو یہاں مراد ہے ہولناک دھماکہ تھا کوئی، یا زور کی چیخ تھی عذاب کی شکل میں جس سے وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو بجلی چمکی تو تم نے دیکھا، تمہارے سامنے ہی وہ کڑکا سب کچھ اور تم ختم ہو گئے۔ ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تم کو، با عین تھا، بعث یبعث اٹھانا بھیجنا، بیسیکلی بعث کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج نکالنا۔ کیا معنی ہوتا ہے بعث کا؟ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کو کیوں یوم البعث کہا جاتا ہے؟ سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، تو بعث کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکالا جانا۔ بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، یعنی ریوائیو کیا تم کو، من بعد بعد سے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، شین کاف را روٹ ہے، واو نون جمع کی علامت۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے،
ظلل یظلل تظلیل ظل، ظل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سایہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ ظل ہما، ظل الہی بھی ہوتا ہے، لا حول ولا قوة. وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے. کس نے؟ ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہم کیوں کہا؟ احترام کے لیے. جی ہاں، زوئے لام لام. سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا. غمام اسم جنس ہے اس لیے بادلوں ترجمہ کر رہی ہوں. وہ بادل جو طے بطے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روک دے. اصل میں غمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا. تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اور غصہ، تو غم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ عقل مار دیتا ہے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن من. کہتے یہ شہد جیسی چیز تھی، جیسے اوس ہوتے ہیں نا. اوس کیا ہوتی؟ اوس اور خزرج نہیں، ڈیو ڈراپ ہوتے ہیں نا، اس کی شکل میں کہتے کہ وہاں پر اترتی تھی، میٹھا تھا. وسلوا کوئلز پرندے کا نام ہے، بٹیر کے لیے آتا ہے. کلو کھاؤ، من سے، طیباتی طیبت ان کی جمع، طیبہ طیب پاکیزہ. قرآن پاک میں آتا ہے فانکحوا ما طاب لکم، طاب یطیب، طا یا با، وہ چیز جو دل کو خوش کرے، دل پسند کسی چیز کا دل کو خوش کرنا، جو ظاہری نجاست سے پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو. خبیث کا اپوزٹ ہے جو انسان کو اچھا نہ لگے. تو طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جو دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے. ما جو، رزقناکم، رزق روٹ کیا ہے؟ را زائے قاف، نا ہم نے، کم تم کو، وا اور، ما نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ظلمو زوئے لام میم کیا ہے؟ ظلم، اور واؤ کس کے لیے؟ جمع کے لیے. ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر. ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یا وہ ظالمین اور واو نون. وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، روٹ کیا ہے؟ دال خا لام، دخل یدخلو. ہذہ اس، ہذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہذہ مؤنث کے لیے آتا ہے. القریۃ بستی، قریہ کا روٹ ہے قاف را یا، قریون. قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا. قریہ کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، چاہے وہ چھوٹا سا ولیج ہو یا بہت بڑا شہر ہو جیسے مکہ. فکلو پھر کھاؤ، کلو پیچھے پڑا کیا؟ کلا کس کے لیے آیا تھا؟ آدم اور حوا کے لیے. منہا اس میں سے، کس میں سے؟ بستی میں سے. حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، پیچھے پڑا شئتم، شاء یشاء سے ہے، شیء نسی سے ہے. رغدن با فراغت، خوب اطمینان سے، سکون سے، رغد یرغد سے، یعنی کوئی مشقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے. سجدن ساجد کی جمع، ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا، سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے. وقولو اور کہو، قل کی جمع ہے قولو. حتتن بخشتے، حتتن کا لفظ جو ہے حا تا تا سے ہے. حتی یحت کا معنی ہوتا ہے بوجھ اتارنا. کیا معنی ہے حتی یحت کا؟ بوجھ اتارنا، گرانا، ریلیو کرنا. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطیت ان کی جمع، عمدن کیے جانے والے گناہ. وا اور، سا ان قریب، نزید ہم زیادہ دیں گے،
زادہ یزیدو کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ لفظ آتا ہے پہلے؟ نزیدو کا لفظ روٹ فزادہم اللہ مردا، شابش. اور ربی زدنی علما. المحسنین، محسن کی جمع. محسن کا لفظ احسان سے ہے. احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا. کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر. فبدل، فا پس، بدل، بدل یبدل تبدیل، بدل دیا، تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو. قاف واو لام روٹ ہے، قولاً. الف کیوں آیا ساتھ؟ دو زبر کی وجہ سے. غیرہ، سوائے، الذی، اس چیز کے. غیرہ کہاں پڑا ہے؟ غیر المغضوب، جی ہاں. قیل لہم، قیل کہاں پڑا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سوائے اس کے قیلا جو کہا گیا، لہم ان کے لیے. فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب. رجز آسمانی آفت کے لیے. من السماء، آسمان سے یعنی اوپر سے. بما، بوجہ اس کے، جو، کانو، تھے وہ. یا با کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ بوجہ کے. یفسقون، وہ نافرمانی کرتے. روٹ کیا ہے اس کا؟ فے سین قاف، فسق. فسق کیا ہوتا ہے؟ حد سے باہر نکلنا، جیسے کھجور کا خوشے سے باہر آنا. مجھے معلوم ہے کہ الفاظ کی وضاحت اس میں آپ کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت بھاری لگتا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کی بات ہے. پھر جب آپ ڈائریکٹ ان الفاظ کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر یہ آپ کو اپنا لگے گا. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں ترجمہ کر کے اور لمبی لمبی تفسیریں کروں اور لمبی لمبی باتیں کروں اور پھر آپ کو وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دوں. جب آپ باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو. تو یہاں آنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہمارا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اترے اور ہماری عقل اس سے سیراب ہو، دل، دماغ، روح کو روشن کر دے، چمکا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.